حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائی کل عبادات خالق کائنات مالک ارض و سما کے ہدایت اور اسی کی سوا اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حکیم اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام رحمت برکت اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں کو بالخصوص ہم کروڑ ہاتھوں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سید المرسلین امام المتقین رحمت للعالمین محمد بن امین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات کرام الفضل، حسب وعدہ ہمارے اس درس کے سلسلے میں آج کی گفتگو پردے کی روڈ میں بیٹھی ہماری مائیں اور بہنوں کے لیے آج خصوصی طور پر ہم لوگ چند گزارشات تربیتی انداز میں ہماری ماں اور بہنوں کے لیے آج کا درس ہم وقت کریں گے۔ درس کا عنوان جیسے کہ آپ لوگوں تک پہنچا، مثال عورتیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آج کا عنوان خصوصی عورتوں کے لیے ہے تو ہمارے بھی اس میں کچھ چیز درس و نصیحت کے لیے نہیں ملی، ایسا نہیں۔ ہمارے بھائی اکثر کہتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے بابت کا سلسلہ کم و بیش 2 سال سے چل رہا ہے۔ نوجوانوں کے جمع کبیر کے ساتھ ساتھ ہماری مائیں اور بہنیں بھی پورے شوق و جذبے کے ساتھ اور پوری پابندی کے ساتھ درس میں آتی، تو ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ باتیں آنی چاہیے۔ لیکن ایک اصلاح کے طور پہ بات ہے، تنقید نہیں۔ اللہ کا قرآن جو مومنین کو خطاب کرتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہتے ہیں، تو اس میں مومن مرد بھی داخل ہے اور مومنہ عورتیں بھی داخل ہیں۔ توحید، رسالت، آخرت اور عقیدے پر مشتمل عنوان جو ہوتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف مردوں کے لیے۔ جہاں توحید پیش کی جاتی ہے تو عورتیں زیادہ حق رکھتی ہے کہ ان کو توحید کا پاٹ بڑھایا جائے، کیونکہ شیطان کے لیے لقمہ اختر ہے۔ عورتوں کو شرک میں ڈالنا مردوں کے مقابلے میں شیطان کے لیے ایک آسان کام ہے۔ تو جتنے درس ہوئے وہ سب عورتوں کے لیے بھی تھے۔ چند مخصوص مسائل اور چند احکامات ایسے ہیں جو خصوصی طور پر عورتوں کے لیے بیان کیے جاتے ہیں اور گائے بگائے وہ بھی آتے رہتے ہیں۔ تو دینی تربیت عقیدے اور عمل کی یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہوتی ہے۔ اب جیسے آج کے عنوان کے لیے ہم نے انتخاب کیا سورہ تحریم کی آیت۔ سورہ تحریم کی آیتیں شروع سے لے کے ایک بڑا حصہ سورہ تحریم کا ہماری ماؤں کے لیے اترا اور ان کو خطاب فرمایا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اللہ کے نظر میں کیسا ہے، یہ ہماری ماں کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم نبی کے حرم میں ضرور ہو۔ اللہ نے تمہیں نبی کے حرم میں داخل کر کے قیامت تک کے مومنوں کی ماں ہونے کا شرف ضرور دے دیا، لیکن ذرا نبی کے معاملے میں ان کے ادب و احترام، ان کی حرمت، ان کی تعظیم، ان کے حقوق یا ان کی معاملات میں ذرا تھوڑی کسر چھوٹی تو جان لینا باوجود اس کے کہ نبی کی بیویاں ہونے کا تمہیں شرف ہے، اگر تھوڑی گڑبڑ ہوئی نبی کے ساتھ تو پھر اللہ کا غصہ دیکھنے لائق ہو۔ قرآن میں اللہ نے کئی طریقے سے ہماری ماں یعنی نبی کی بیویوں کو نصیحتیں کی۔ یہی بات تھی کہ نبی کا پروٹوکول صحابہ پر اتنا غالب تھا کہ ایک موقع پر سرور کائنات رنجیدہ حالت میں بیٹھے، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کیفیت دیکھی، لکھنے والے لکھتے ہیں فوراً نبی سے کہا، اللہ کے نبی آپ کی یہ غمگین حالت اگر حفصہ کی وجہ سے ہے۔ حفصہ کون؟ نبی کی بیوی اور عمر ابن الخطاب کی بیٹی۔ کہا نبی آپ کو غم لاحق ہوا ہے، اس کی وجہ میری لفظ جگر نور نظر حفصہ ہے، تو حکم دیجیے ابھی سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں لگ کے رکھو۔ یہ پروٹوکول صحابہ دیتے۔ بہرحال سورہ تحریم کی آخری آیتیں جس میں اللہ نے مثال کے طور پر 4 عورتوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی 2 عورتیں، ان کے تعلق سے رب نے کہا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ وہ لوگ جو کافر ہیں، کفر کرتے ہیں، ان کے لیے مثال ہے نوح کی بیوی میں اور لوط کی بیوی۔ نوح اور لوط یہ اللہ کے 2 پیغمبر ہیں۔ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں اللہ کے پہلے رسول، اور سیدنا لوط علیہ السلام خلیل الرحمن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے اور نبی۔ ان 2 نبیوں کی بیویوں کی مثال اللہ نے دی، اور مثال دی کافروں کو کہ ان کی زندگی میں مثال ہے کافروں کے لیے۔ کیا مثال ہے؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین۔ یہ 2 عورتیں نوح اور لوط کی بیوی، یہ عورتیں ہمارے 2 نیک اور صالح بندوں کے گھر میں تھی، ان کے ماتحت تھی، ان کی گھروالیاں تھی۔ فخانتاہما، انہوں نے اپنے شوہر کی خیانت کی، اپنے شوہروں کی خیانت کی۔ جب انہوں نے خیانت کی تو اللہ نے بھی کہہ دیا فَلَمْ يُغْنِ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ شوہر کی نافرمانی اور ان کی خیانت کی تو یہ 2 شوہر باوجود اس کے کہ اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول ہیں،
اپنی بیویوں کے کام نہ آ سکے اس وقت جس وقت ان پہ اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برسا یا برسے گا. نبی ہونے کے باوجود اپنی بیویوں کو خیانت کرنے کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے، نہ بچا سکیں گے. اور کہہ دیا جائے گا کہ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ اے نبی کی بیویوں تم بھی جہنم کی آگ میں چلی جاؤ. کافروں کے لیے کیا مثال اور کیا عبرت ہے. اللہ کا قانون کافروں کو بتایا جا رہا اور مومنوں کو بھی تسلی ہے، مومنوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ دنیا میں کوئی خیانت کرے، کوئی کفر کرے، نبیوں کے راستے پہ نہ چلے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تعلیمات پر عمل نہ کرے، بھلے ہی دنیا میں اس کا رشتہ کتنا ہی اونچا، کتنا ہی بڑے سے اس کا رشتہ ہو، وہ رشتہ اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. تم کیا، تمہاری حیثیت کیا، اللہ کا عذاب اترے، اگر اللہ کی طرف سے آئی باتیں نبیوں کی بیوی نہ ماننے، ان کو بھی جہنم رسید کر دی جائے تو عام کافر کی کیا حیثیت. ان کو یہ بتایا جا رہا ہے حسب و نسب، قرابت داری اور رشتہ داری اور تعلق کسی کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. نبیوں کی خیانت کی، اللہ نے جہنم کا راستہ دکھا دیا. ایک کو تو اللہ نے دنیا میں ڈبو کے مارا، اور غالب گمان ہے قوم لوط پہ جو عذاب آیا تھا اس میں اس کی بیوی بھی گرفتار ہوئی دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی یہ پیغمبر اپنی بیویوں کو نہیں بچا پائے. بچانا دور کی بات، اللہ کے سامنے ان کی سفارش بھی نہیں کریں گے. اور سیدنا نوح علیہ السلام نے تو یہ چیز دنیا میں بھی دیکھ لی کہ جب اللہ کو یاد دلایا کہ اللہ تیرا وعدہ، تو نے کہا تھا تیری اہل کو میں اس طوفان سے بچا دوں. اللہ میرا بیٹا میرا ہے، میرا خون ہے، میرا لخت جگر نور نظر. اللہ کافر ڈوب رہا ہے، زمین پر سیلاب آ چکا. اللہ بیٹے کو آواز کہ آ جا، بیٹے نے کہا نہیں آ سکتا، میں اس پہاڑی پہ چڑھ کے اس طوفان اور سیلاب سے اپنے آپ کو بچا دوں. انہوں نے کہا آج کوئی پناہ نہیں اللہ کے سوا. اور ایک موج لہر اٹھی اور بیٹے کو ڈبو دیا. فوراً اللہ سے کہا اللہ میرا بیٹا میرا اہل ہے. اللہ نے کتنا سخت انداز اختیار کیا کہ تیرا بیٹا تیرا اہل نہیں ہے، تیرا رشتہ دار، تیرا خون بلے ہی ہے، لیکن تیرے طریقے پہ نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، تیرے بیٹے کے کام اچھے، رشتہ داری بچا پائی، عذاب سے نہیں بچا. اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا فخانتاہما. حضرت نوح کی بیوی نے، حضرت لوط کی بیوی نے ان سے خیانت کی. خیانت کی اس وجہ سے ان کو آگ میں ڈالا گیا. شوہر کی خیانت، اس پر آگ کا عذاب، جہنم کا عذاب. یہ خیانت وہ خیانت نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں صاف طور پر یہ بات آتی ہے. ابن عباس، ابن مسعود اور کئی ایک صحابہ سے اس کی تفسیر ملتی ہے کہ نبیوں کی بیوی جو ہوتی ہے دوسرے گناہ تو سرجت ممکن ہے ہونا ان سے، لیکن بدکاری نہیں کرتے. کسی بھی نبی کی بیوی نے بدکاری نہیں کی، فاحشہ نہیں کی.
یہ جو خیانت آئی ہے، اس خیانت سے مراد دین میں خیانت، ایمان میں خیانت، اللہ کی تعلیمات میں خیانت، بدکاری نہیں تھی، جسم فروش نہیں تھی، فاحشہ نہیں تھی، بے راہ روی کا شکار نہیں تھی جیسے آج کل کی عورتیں۔ نبیوں کی بیوی ایسے کام نہیں کرتی۔ یہاں خیانت سے مراد یہ خیانت نہیں، دین میں خیانت، ایمان میں، اللہ کے قانون میں، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے۔ حضرت نوح کی بیوی حضرت نوح کو مجنون اور دیوانہ کہتی، قوم میں جب کبھی کہتی تھی، بدنام کرتی تھی، جب دعوت لے کے اٹھے انکار کیا دعوت، پاگل اور مجنون کہتی۔ حضرت لوط کی بیوی جہاں دوسرے کام کرتی تھی، اس میں سے ایک کام یہ بھی تھا کہ جب حضرت لوط کے گھر میں کوئی مہمان آتا تو اس کی خبر اس بدکار قوم کو دیتی جو بد فعلی کا شکار تھی۔ ان کو کہتی تھی کہ مہمان آئے ہوئے ہیں، آ جاؤ۔ سب کو پتا ہے قوم لوط کا کیا عمل تھا۔ اب یہیں سے بات چلی، اللہ نے اس آیت میں دو شوہر اور دو بیویوں کا ذکر کیا۔ اب شوہر اور بیوی یہ جو رشتہ ہے، ازدواجی رشتہ، اللہ نے اس کے کئی فضائل بتائے۔ دنیا میں ایمان کی تکمیل، اطمینان اور سکون حاصل کرنے کا ذریعہ، اللہ کے فضل ملنے کا ذریعہ، نسل کو آگے بڑھانے کا ذریعہ، شریک حیات کا رشتہ، ہمدردی اور وفاداری کا رشتہ شوہر اور بیوی کا۔ اللہ نے جہاں قرآن میں دوسرے قانون اتارے، اسلام نے جہاں دوسری تعلیمات پہ جوڑ دیا، وہیں خصوصی طور پر میاں اور بیوی کا رشتہ کیسا ہو اسلام نے بتایا۔ میاں اور بیوی کے حقوق تین طرح کے علماء نے لکھے آپس میں۔ ایک، کچھ حقوق ایسے جس میں میاں اور بیوی دونوں برابر، یعنی محبت کرنے کا حق تو دونوں کو حاصل ہے، دونوں ایک دوسرے سے محبت کریں۔ درگزر کرنے کا حق، جہاں شوہر کو حکم ہے درگزر کا، وہاں بیوی کو بھی حکم ہے۔ جیسے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ جو انہوں نے اپنی بیوی سے کہے، یعنی سونے سے لکھنے کے لائق، اپنی بیوی سے کہتے جا میرے اندر تو کوئی چیز دیکھے جس سے تیرا غصہ بڑھ گئے تو غصے کو کنٹرول کیا کر اور درگزر کیا کر، اور تیرے اندر کوئی چیز دیکھوں میں، کوئی ایسی ناگوار چیز جو مجھے پسند نہ ہو، تو میں بھی اپنے غصے کو قابو۔ ایسا حق جس میں دونوں برابر ہیں، کوئی کمی بیشی اور اوپر نیچے نہیں کہ ادھر زیادہ ادھر کم نہیں۔ تو ایک طرح کے حقوق وہ جن میں میاں اور بیوی دونوں برابر ہیں، دوسرے حقوق وہ جو خالی شوہر کے حق ہیں، اور تیسرے حقوق وہ جو خالص بیوی کے ہیں۔ یہ تین طرح کے حقوق علماء نے بیان کیے، لیکن باوجود اس کے اللہ کا قرآن اس بات پہ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ہر معاملے میں چند ایک کو چھوڑ کر عورتوں پر فضیلت دی ہے۔ برابر نہیں عورتیں مردوں کے، شوہر کے برابر نہیں بیوی کے حق، اللہ نے اس کو اوپر رکھا، اور وجہ قرآن کے اندر بتائی اللہ نے کئی موقعوں میں۔ قوام ہے، ذمہ دار ہے، خرچ کرتا ہے تجھ پر، تیرا نگہبان ہے، اس لیے اس کا حق زیادہ ہے۔ اور شوہر کے حق کے اندازہ آپ اس فرمان آپ اس شان سے لگائیے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل شام سے جب آئے، آتے ہی سجدہ ریز ہو گئے حضور کے قدموں میں۔ اللہ کے نبی نے ڈانٹا ڈپٹا نہیں، یہ اصلاح کا طریقہ تھا۔ نیا عمل کر رہے ہیں، غلط عمل کر رہے ہیں، وجہ پوچھی کیا ہوا، کیا کر رہے ہو؟ پتا تو تھا کہ سجدہ کر رہے ہیں مجھے، پھر بھی پوچھا کیا کر رہے ہیں؟
کہ اللہ کے نبی شام ملک سے آیا، وہاں اپنے بڑوں کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، تعظیماً ادباً ان کے سامنے اپنے متھے کو ٹیکتے ہیں۔ میرے دل نے چاہا، آپ سے عزیز کوئی نہیں میرے نظر میں، میرے دل نے چاہا کہ میں بھی آپ کو سجدہ کروں، اس لیے کہ آپ اللہ تفعلوا، اس وقت اس کے بعد آپ نے ایسا مت کیا، ہرگز ایسا نہیں کرنا۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ بعض صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ یہ جو مولوی جو تعویلات کرتے ہیں قرآن و سنت کی، اور قرآن و حدیث کا من مانا مطلب اور معنی بتا کر جو امت کو گمراہ کر رہے ہیں کہ ایک سجدہ تعبدی ہوتا ہے، ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے۔ پیروں کے جو پیر پڑتے ہیں ہم لوگ یہ سجدہ نہیں، پیروں کے پیروں کو چاٹتے ہیں یہ سجدہ نہیں، یہ تعظیماً ہم جھکتے ہیں۔ سجدہ تو وہ ہے جس میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا پڑتا ہے، 7 حصوں کو ٹیکنا پڑتا ہے، وہ ہوتا ہے سجدہ۔ یہ مولوی کی بدماشی امت کو شرک میں ڈالنے کی، یہ سجدوں کی تفریق واضح طور پہ نہیں ملتی، جھکنا ہوتا ہے۔ میرے نبی نے تو ادباً کسی کے لیے کھڑا ہونے سے روک دیا۔ خود صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے آقا اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی تشریف آوری پر میں کھڑا ہو، کھڑا ہونا تعظیماً پسند نہیں کرتے میرے نبی، اور تم پیروں کے تلوے چاٹ رہا اور پھر اس پر تعویل کر کے دلائل لا کے جمع کر رہا ہے۔ کوئی تعظیماً سجدہ نہیں کسی کے لیے بھی، پچھلی امتوں میں تھا، اس امت میں اللہ نے حرام کر دیا۔ پچھلی امتوں کی دلیل اصحاب کہف پر مسجد بنانے کی دلیل لا کے تم ولیوں کی قبروں پہ تم گنبد بناتے ہو، ان کی دلیل لے کر اگر پچھلی امتوں کی دلیل اسی طریقے سے لی جاتی تو جاؤ آدم کی شریعت میں بہن سے نکاح جائز تھا، کرے کوئی بہن سے نکاح۔ کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا لا کے امت کو دے دیا جاتا ہے، اور عوام کی عقل پر پتھر پڑ جاتے ہیں ایسی دلیلوں میں بھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ ہر طرح کا سجدہ اسلام میں حرام ہے، اور یہ حنفی فقہ میں چیخ چیخ کے کہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ انہوں نے تقلید میں اتنے اندھے ہو گئے کہ ان کو یہ بھی توفیق نہیں کہ ہماری فقہ میں جو جائز چیز ہے ان کو بھی تسلیم کرتے ہیں، اندھے ہیں، نہیں دکھتا۔ بہرحال صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کتنی پیاری طریقے سے امت کی اصلاح کی، اور کیا صحابہ کا عقیدہ دیکھیں آپ نے کہا کہ اگر تم مجھے نہ پاتے اور میری قبر کو پاتے کیا سجدہ کرتے؟ کیا اللہ کے نبی ہرگز نہیں کرتے ہم، تو پھر مجھے بھی مت کرو۔ یہ چیزیں کہاں چلی جاتی؟ سجدہ حرام۔ معاذ بن جبل نے کہا کہ میں کروں، آپ نے کہا لا تفعل، نہیں ہرگز نہیں کر سکتے۔ فإني لو كنت آمر أحدا أن يسجد لغير الله، سن لو، اگر میں بفرض محال اگر میں کسی کو کہتا سجدے کا کہ سجدہ کر، تو میں ایک عورت کو کہتا لأمرت امرأة أن تسجد لزوجها، میں عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کر، اگر سجدے کا جائز ہوتا کرنا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ اب یہ اللہ کے رسول کا فرمان آنے کے بعد بھی کسی بیوی کے لیے کوئی گنجائش نکلتی ہے نافرمانی کہ وہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرے؟
اور خیانت کرے اس کے ساتھ، نکلتی ہے گنجائش۔ اللہ کی عبادت سجدہ کرنا، اگر شریعت اسلامیہ میں اور محمد مصطفیٰ کی شریعت میں اگر سجدہ ہوتا تو آپ فرماتے ہیں میں بیوی کو کہتا شوہر کو سجدہ کرنا، اور بات یہ ختم نہیں کی، آگے تو اور زیادہ واضح کر کے بتایا، والذی نفس محمد بیدہ، اس رب کی قسم، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، قسم کھا کے آپ نے لا تؤدی المرأة حق لربها، اللہ کی قسم ہے ایک عورت اپنے رب کا حق ادا کر ہی نہیں سکتی۔ نمازیں، روزے، حج، زکات کتنے کرو، کتنی نیک بن جاؤ، ایک عورت اپنے رب کا، اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتی۔ کب تک؟ حتی تؤدی علیہ حق زوجی، یہاں تک کہ اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کرتی۔ جو شوہر کا حق ادا نہیں کرتی، میرے نبی نے قسم کھا کے کہا کہ وہ اللہ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی۔ یہ عورتوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ عورتیں واقعی وفادار ہیں، اپنے شوہر کی، اپنے گھر والوں کی، لیکن جانے انجانے میں، نہیں چاہتے ہوئے بھی، دل میں نہیں ہوتا کہ نافرمانی کرے شوہر، لیکن ہو جاتی ہے، شیطان کروا دیتا ہے، جذبات اور غصے میں ہو جاتی ہے۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی خاص خیال رکھنا پڑے گا، ورنہ یہ بربادی لے آئے گا، آخرت کا سودا ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے کی، نہیں ادا کر سکتے اللہ کا حق جب تک کہ شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ کئی چیزیں ہوتی ہیں حق میں، کئی باتیں آتی ہیں۔ آج کا جو ماحول ہے، اس ماحول میں اللہ نے جس گھر کو بچا کے رکھا وہ بچا ہوا، ورنہ اس پرفتن دور میں یقین جانیے بہت کم گھر بچے ہوئے ہیں جہاں شیطان نے وار کر کے میاں اور بیوی میں توڑ پھوڑ نہ کر رکھی، اور عورتوں کی آوارگی روز ہر برادری، ہر قوم کے اندر سنتے ہیں عورتوں کے متعلق قصے، کیا شادی شدہ، کیا کنواری، کیا بڑے عمر کی یا کیا کم سن جوان، اسکول اور کالج کے نام پر، سہیلی اور رشتے دار کے نام پر، بازار اور خریداری کے نام پر، جس طریقے سے عورتوں کا پیر آج گھر سے باہر پڑا ہے، یقین جانیے شیطان نے اچک لیا مسلمان عورتوں کو۔ آج اللہ نے جس کو بچایا وہ الگ بات ہے، ساری نہیں ہے، لیکن آج کی تاریخ میں جس کا قدم کسی بھی نام کا، کسی بھی نام کا گھر سے باہر نکلا وہ محفوظ نہیں ہے۔ کیوں اللہ نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، گھر میں ٹھہری رہ، اور کافر عورتوں کی طرح گھر کی دہلیز مت ڈال۔ کیوں کہا اللہ؟ کیوں؟ اللہ علیم و خبیر ہے، ہر دور، ہر زمانے کے اللہ کو خبر ہے۔ اس دور میں کہہ دیا گیا تھا کہ گھر میں قرار پکڑ، جاہلیت کے زمانے میں جو کفار عورتیں من سنور کر گھر کی دہلیز کو پار کرتی ہے تو ان کی طرح مت بن۔ اس وقت یہ کہا گیا
جب اندیشے کم تھے، آج 74 راستے کھلے ہوئے، کئی مواقع عورتوں کو ملے ہوئے، جس کو حاصل کر کے آج شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر کی خیانت کرتی ہیں، اور کنواری عورتیں اپنے ماں باپ کی عزت سے کھلواڑ کرتی ہیں، اور پھر اس پر ماں باپ کی بے غیرتی اور لاپرواہی ان کو بگاڑنے میں پورا اس کا تعاون کرتی ہے۔ کتنے ماں باپ، کتنے بھائی جو اپنی کنواری بیٹی اور کنواری بہن پر نظر رکھ کر اس کے چال چلن کو دیکھتے رہتے، کتنے واقعات، عزتوں کے جنازے نکل چکے بڑے بڑے گھروں کے، اور اس کے باوجود بھی دوسرے گھر نصیحت نہیں دے رہے، اور زیادہ آزادی، اور زیادہ کھلاپن، اور زیادہ پڑھائی اور تعلیم کے نام پر ہم بے کھلے ذہن کے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، ہمارے یہاں تو بھائی ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتے دار ہے، کلاس میٹ ہے، کہاں آ رہی ہے، کس کے ساتھ آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اور پھر بیڑا کر دیا موبائل میں۔ شرم نہیں آتی مردوں کو، والدین کو، جوان بچے کو، یہ بڑے بڑے فون ہاتھ میں، پھر اس پر طرح طرح کی ایجاد۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، فتنوں کا دور ہے، ہماری بہن بیٹی باعصمت ہے، دیندار ہے، سب اچھی بات ہے، شیطان تو دیندار نہیں ہے، وہ آوارہ منچلے جو ارد گرد گھومتے ہیں گھروں کے، وہ تو دیندار نہیں ہے، جس کالج میں جا رہی ہے وہاں کا ٹیچر تو دیندار نہیں ہے، جس دکان پہ چڑھی ہے وہ دکاندار تو دیندار نہیں ہے، جس محلے کے لڑکے سے باتیں کر رہی ہے اس کی تو دینداری کی گارنٹی نہیں ہے۔ اسلامی قوانین کو سختی سے نافذ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ خیانتیں ہو رہی ہیں، اور ہوگی خیانت، بڑی خیانت شوہر کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا ایو نساء خیر، سب سے بڑی عورت کون ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھ رہا ہے، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں اچھی عورت، بلی عورت، نیک عورت کون ہے؟ عورتیں اپنے آپ کو ان پیمانہ رسول میں چیک کرتے، کوئی تنبیہ نہیں، کوئی تنقید نہیں، کسی پہ کوئی تانا نہیں، یہ صرف تعلیمات اسلامی آپ کو بتا رہے ہیں۔ عورتیں یہ نہ سوچیں کہ آج لٹ لے کے بیٹھے ہیں ہمیں آج پیٹ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ نیت نہیں ہے، اس نیت سے بات کریں گے تو قبول بھی نہیں ہوگی۔ اصلاح دل کا درد، حالات ایسے ہیں کہ جو شاعر نے کہا تھا، حیران روح دل کو کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ کر دوں، حالات ایسے، اس لیے ایسی تعلیمات بتانی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اندر عیب ہے اس لیے بتا رہے ہیں، اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ کی دینداری میں اضافہ ہو، آپ دیندار ہیں اس میں اضافہ ہو، آپ نیکوکار ہیں اور نیک بنے، آپ کا علم میں اضافہ ہو، آپ لوگوں تک پہنچا سکیں یہ تعلیمات، جانے انجانے میں کچھ ہو رہا ہو تو رکے، سوچیں، دیکھیں، غور کریں کہاں چوک ہو گئی، اس لیے بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا بھلی عورت کون ہے، یعنی نیک کون ہے، ایو نساء، آپ نے فرمایا وہ عورت بھلی ہے کہ جب شوہر دیکھے تسرہ اذا نظر، اس کا دل خوش کر دے، شوہر نے اپنی بیوی کو دیکھا دل خوش ہو گیا، وہ عورت بھلی۔ آج عورتیں شوہر کو خوش نہیں کرتی، بناؤ سے کار،
کس کے لیے کرتی ہو؟ گھر میں جا کے دیکھنا کیسے رہتی ہے. اور کہیں جانا ہو شادی پارٹی بازار، پھر دیکھیں 1 گھنٹہ لگتا ہے تیار ہونے. اور باہر کس کو سنگار دکھائے گی، کس کے لیے تیار ہوگی بات. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورت کو دیکھا، غالباً وہ حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی تھی رضی اللہ عنہ. حضرت عائشہ صدیقہ نے دیکھا بالکل ایسے ہی نارمل طریقے سے بیٹھی ہے، بال بکھرے ہوئے کپڑے میلے کچلے پہنی ہوئی. تو سوال کیا کیا اس سے، کیا شوہر نہیں ہے گھر میں، کہیں جہاد میں یا سفر میں کہیں باہر گئے ہوئے ہیں؟ کیا پتا چلا؟ اس وقت میں عورتیں جب سادگی سے رہتی تھی تو پتا چلتا تھا کہ اس کا خاوند یا تو چل بسا یا کہیں باہر گیا ہوا. اور بنی سوری گھر میں رہتی تھی تو پتا رہتا تھا کہ خاوند گھر پہ ہی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا عثمان باہر گئے ہوئے ہیں؟ کہ نہیں. کہ تو پھر تو ایسے کیسے رہ رہی ہے، نہ کوئی بناؤ سنگار، شوہر کے لیے پہنے کچلے کپڑے پہنے ہوئے مری ہوئی مچھلی جیسی بیٹھی ہوئی، ایسا کیا ہے؟ تو کہا کہ عثمان کو تو عورتوں میں کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں، ان کو بناؤ سنگار ہے. میرے شوہر ایسے ہیں جن کو لگا بھی نہیں ہے مجھ سے. فوراً شکایت کی اپنے سردار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ معاملہ ہے، عثمان کی بیوی عثمان کے بارے میں یہ شکایت کر رہی ہے کہ ان کو عورتوں سے لگا بھی نہیں. بڑی بات تھی، بیوی شکایت کر رہی ہے. یہ شوہروں کے لیے بھی تنبیہ، ان لوگوں کے لیے خاص طور سے جو آوارہ ہے، گھر میں اللہ نے جو ان کے لیے حلال کیا وہ ذریعہ گھر میں موجود ہے بیوی کی شکل میں، اس کے باوجود وہ حرام راستے اختیار کرتے ہیں، آوارہ ہے اور آوارہ عورتوں پر اپنے نظروں کے تیر مارتے ہیں. ایسے گلیج اور دیوس کہ جن کی نظروں سے نہ کسی کی بہن محفوظ نہ کسی کی بیٹی محفوظ، ان کے لیے بھی تنبیہ. اللہ نے تمہارے لیے حلال طریقہ دیا تمہاری بیوی کی شکل میں، اور تم اتنے آوارہ اتنے گھٹیا کہ دوسروں کی بہن بیٹیوں پر نظر ڈالتے. اللہ کے نبی نے عثمان کو بلایا اور کہا کہ ایسی ایسی شکایت آئی ہے، کیا تیرا اس پر ایمان نہیں ہے جس میں ہم لوگ ایمان لاتے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی ہے. کیا تیرے لیے ہمارے اندر اسوہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی ہے؟ تو پھر ایسی حرکت کیوں؟ گھر میں اللہ نے تیری بیوی رکھی، اس سے دل لگا جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام یہ تعلیم تصوروہ اذا نظر، شوہر دیکھے تو سکون ملے، اس کو بیوی کو دیکھتے ہی دل خوش ہو جائے، محبت جاگ جائے. حکم دیا بیوی کو شوہر کے لیے بننا ہو سنگار کرے. یہ کون کس کے لیے کہا؟ بھلی عورت کون ہے اس کی نشانی بتا رہے اللہ کے لیے. دوسرا کیا حکم کہ جب شوہر حکم دے تو اس حکم کو فوراً عمل میں لے آئے، وہ بھلی عورت. شوہر کا حکم اس پر فوراً عمل کرنے والی عورت کو کیا کہا؟ بھلی اچھی عورت. اور جو نافرمانی کرے وہ کیا کہلائے گی؟ شوہر. اس کو یاد رکھیں، سجدے کا حکم ہے. ایسی شخصیت اس کی نافرمانی کیا کہلائے گی؟ جانے انجانے میں اکثر عورتیں اس چیز کا شکار ہوتی ہیں، شوہر کی نافرمانی جائز کاموں میں. اگر کوئی جائز کام کا حکم ہے، گھر کا، باہر کا، خود کا، بچوں کا،
اس معاملے میں شوہر کی نافرمانی حرام ہے. ایسی عورت اللہ کے نزدیک گنہگار ہے. اور پھر اس پر کہ اگر شوہر اس کی نافرمانی سے اس سے ناراض ہے تو آپ یہ فرمان بھی نبی کا سن لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم. 3 لوگ ہیں جن کی نمازیں ان کے کان سے اوپر نہیں جاتی. نمازیں قبول نہیں ہوتی. اللہ تک پہنچنے دور کی بات ہے, کانوں سے اوپر نہیں جاتی. 3 لوگوں کی نماز قبول نہیں ہوتی. وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگ جائے, وہ عورت اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے. اتنی بڑی بات, نماز قبول نہیں ہوتی اس عورت کی جو اس کا شوہر اس سے ناراض ہو اور رات نکل گئی پوری. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. کتنا بڑا گناہ ہوگا اس پر کہ وہ نافرمانی کرے. شوہر کی نافرمانی حرام. بھلی عورت. تیسری صفت اور نشانی بتائی بھلی عورت کی, لا تخالف, کہ جو اپنے نفس اور اپنے مال سے شوہر کی نافرمانی نہ کرے. اس کاموں میں جس کو پسند کرتا ہے, اپنے جسم سے اپنے مال سے شوہر کی ناراضگی والے کام نہ کرے, خلافت والے کام نہ کرے. وہ عورت بڑی. میرے بھائیوں اور دوستوں, وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ 2-3 درس میں چلے گا. آج کے درس کا خلاصہ یہی ہے کہ عورتوں کو, خاص طور سے جو شادی شدہ عورتیں, ان کو اپنے ازدواجی زندگی, شوہر سے جو اس کا تعلق وہ چیک کریں. اس میں ان کی بھلائی ہے. شوہر کے نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی, شوہر کے غصے میں اللہ کا غصہ. جانے انجانے میں اگر ان سے یہ چوک ہو رہی ہے, اپنے جسم سے, اپنے مال سے, اپنے حقوق سے, اپنے کاموں سے, اگر وہ شوہر کی خلاف ورزی, اس کی نافرمانی اور اس کی خلافت کر رہی ہے, تو وہ سوچے اس کا اللہ سے تعلق بھی خراب ہو رہا ہے, اس کی عبادتیں قبول نہیں ہو رہی, اس کی بھلائی پر سوال کھڑے ہو رہے. اس لیے ان اسلامی تعلیمات کو مثبت انداز میں لیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو ہدایت عطا فرمائے, ان کو صحیح دین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, ان کو گھر جوڑنے والا بنائے, ان کو, ان کے پورے گھر کو اللہ شیطانی وسوسوں سے, شیطانی حملوں سے بچائے. آمین تقبل یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم و بحمدک.